یہ کوئی جادو نہیں بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روزمرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے۔ یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں۔ کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر سے آؤٹ پٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹر، مانیٹر اور اسپیکر شامل ہیں۔ کمپیوٹر ان پٹ پر انٹرنلی کچھ کام یا پروسیسنگ کرتا ہے جس سے آؤٹ پٹ حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوریج۔ اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف قسم کا بے شمار ڈیٹا اور انفارمیشن اسٹور کی جا سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور ہمیں اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے۔ اسٹوریج ڈیوائسز۔ کمپیوٹر میں انفارمیشن کو اسٹور کرنے کے لیے کچھ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اگلے لیسنز میں بتائیں گے۔ اس سے متعلق چند نام آپ ذہن نشین کر لیں۔ مثلا اس میں روم، ریم، ہارڈ ڈسک، میموری کارڈز، یو ایس بی ڈسک، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں۔ اسٹوریج ڈیوائسز آپ کی چیزوں کو ایک جگہ محفوظ رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام زندگی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے آپ کے کچن میں مختلف مسالہ جات کو اسٹور کرنے کے لیے کیبنٹ استعمال ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کمپیوٹر اپنے ہارڈ ویئر ڈیوائسز یا آؤٹ پٹ اور ان پٹ ڈیوائسز کو کس طرح استعمال کرتا ہے؟ اس سوال کے جواب میں ہمارے سامنے ایک نئی ٹرم آتی ہے جسے ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم یوں لے سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا کمپیوٹرائزڈ آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے ہیں تو آپریٹر ایک ان پٹ ڈیوائس کے ذریعے سارا ڈیٹا اپنے کمپیوٹر کو فراہم کرتا ہے۔ کمپیوٹر اس ڈیٹا کو ان پٹ کے طور پر لیتا ہے اور اس کو انفارمیشن میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر اس کو کارڈ پر لکھنے کے لیے ایک خاص ترتیب دیتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ کارڈ پر کون سی انفارمیشن پہلے آئے گی اور کون سی بعد میں۔ اس طرح جب کمپیوٹر ہمیں کمپیوٹرائزڈ شناختی کارڈ آؤٹ پٹ کے طور پر دیتا ہے تو اس کے لیے بھی سافٹ ویئر ہی استعمال ہوتا ہے۔ سپر کمپیوٹرز، مین فریم کمپیوٹرز، سرور، مائکرو کمپیوٹر، گیم کنسولز، موبائل کمپیوٹرز اینڈ موبائل ڈیوائسز اور embedded کمپیوٹرز۔ سپر کمپیوٹرز۔ سب سے پہلے کمپیوٹر کی ٹائپ سپر کمپیوٹر ہے۔ یہ وہ کمپیوٹرز ہیں جو سب سے زیادہ تیز رفتاری سے اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ کمپیوٹرز ایک وقت میں ایک ہی کام کرتے ہیں لیکن انتہائی ایکوریسی کے ساتھ۔ چونکہ یہ کمپیوٹرز بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اس لیے ان کی قیمت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ مشہور سپر کمپیوٹرز میں ٹائٹین، ٹیانی 2 اور کے کمپیوٹر شامل ہیں۔ مین فریم کمپیوٹرز۔ سپر کمپیوٹر سے چھوٹے اور ذرا سی کم رفتار رکھنے والے کمپیوٹرز کو ہم مین فریم کمپیوٹرز کہتے ہیں۔ لہذا نیکسٹ ٹائپ جو کمپیوٹرز کی آپ دیکھ رہے ہیں وہ مین فریم کمپیوٹرز ہیں۔ یہ کمپیوٹرز سائز کے لحاظ سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اسی لیے ان میں زیادہ انفارمیشن کو اسٹور کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مین فریم کمپیوٹرز قیمت میں بھی بہت مہنگے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کمپیوٹرز پی آئی اے، بینکس اور بہت سی دوسری آرگنائزیشنز میں استعمال ہو رہے ہیں۔ سرورز۔ مین فریم کمپیوٹرز کے بعد جن کمپیوٹر کی باری آتی ہے وہ سرورز کہلاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کی کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے۔ سرورز کا بنیادی کام ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اور نیٹ ورک پر موجود ریسورسز تک رسائی کنٹرول کرنا ہے، یعنی بہت سارے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے سرور کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ سرور کے ذریعے ہارڈ ویئر،
سافٹ ویئر اور دوسرے ریسورسز تک رسائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بارے میں اگلے لیسنز میں تفصیل سے جانیں گے۔ ان میں ڈیل، ایچ پی اور ایسر کے سرورز زیادہ مشہور ہیں۔ مائکرو کمپیوٹرز۔ مائکرو کمپیوٹرز کو عام طور پر پی سی یا پرسنل کمپیوٹرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کمپیوٹرز ہیں جو آفیسز، اسکولز، کالجز اور گھروں میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان کمپیوٹرز کے کام کرنے کی رفتار مین فریم کمپیوٹرز اور سرورز کے مقابلے میں کئی گنا کم ہوتی ہے، اور اسی لیے ان کی قیمت بھی بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ ان کمپیوٹرز کو آپ کی میز پر رکھنے کے لحاظ سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ان میں زیادہ مشہور آئی بی ایم، ڈیل، ایچ پی اور ایپل میکنٹاش کمپیوٹرز ہیں۔ گیم کنسول۔ گیم کنسول ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جس پر ایک یا ایک سے زیادہ افراد ویڈیو گیم کھیل سکتے ہیں۔ یہ پورٹیبل ڈیوائسز ہوتی ہیں، یعنی ان کو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ کچھ مشہور گیم کنسول میں مائکروسافٹ کا ایکس باکس 360، نائنٹینڈو کا وائی اور سونی کا پلے اسٹیشن شامل ہیں۔ موبائل کمپیوٹرز۔ موبائل کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہے جسے آپ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور تقریباً پرسنل کمپیوٹر جیسی ہوتی ہے۔ موبائل کمپیوٹر کی مثال لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا نوٹ بک کمپیوٹر ہیں۔ موبائل ڈیوائسز۔ موبائل ڈیوائس ایک ایسی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہے جو کہ آسانی سے آپ کے ہاتھ میں سما سکتی ہے۔ ان کی کمپیوٹنگ پاور پرسنل کمپیوٹر سے ذرا کم ہوتی ہے۔ موبائل ڈیوائس میں اسمارٹ فونز، ای بک ریڈر اور ڈیجیٹل کیمراز شامل ہیں۔ ایمبیڈڈ کمپیوٹر۔ ایمبیڈڈ کمپیوٹر ایک ایسا کمپیوٹر ہوتا ہے جسے کسی پروڈکٹ میں ایک کمپوننٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ کسی بڑی پروڈکٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ان کی کمپیوٹنگ پاور بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ڈی وی ڈی پلیئر، ڈیجیٹل ٹی وی اور فوٹو کاپی مشینز چند ایسی پروڈکٹ ہیں جن میں ایمبیڈڈ کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں۔